بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی کئی لحاظ سے ایک منفرد سورت ہے۔ اس کے اندر ایک انفرادیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی صورت میں بیان کیا ہے۔ باقی جو مختلف انبیاء کے واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں حسب ضرورت اور حسب منشا اللہ نے بیان کیے۔ جہاں جتنے واقعہ کی ضرورت تھی، جتنے حصے کی ضرورت تھی، اتنا کو حصہ وہاں بیان کر دیا۔ لیکن کسی اور نبی کا کسی ایک ہی صورت میں اول تا آخر سارا واقعہ یہ بیان نہیں ہوا، صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے کا پورا ایک صورت میں بیان ہوا ہے۔ دوسری سورہ یوسف کے اندر جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے بڑا غور کر کے، بڑی تحقیق کر کے یہ بات بیان کی ہے کہ پورے قرآن میں جناب یوسف علیہ السلام کا 24 دفعہ نام ذکر ہوا ہے پورے قرآن میں۔ ان میں سے 22 مرتبہ تو صرف سورہ یوسف میں ہے، 22 مرتبہ، اور 2 مرتبہ قرآن کی 2 اور سورتوں میں نام آیا ہے، ایک دفعہ سورہ الاعراف میں اور ایک دفعہ سورہ مریم میں۔ بس تو یہ 24 دفعہ یہ جناب یوسف علیہ السلام کا نام ذکر ہوا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ہی اس یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو اور ان کے قصہ کو یہ فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ پر یعنی سب سے بہترین قصہ ہم آپ کو سنانے لگے ہیں۔ تو یہ جو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے یہ احسن القصص، سب قصوں میں سے، سب واقعات میں سے بہترین واقعہ اللہ نے اس کو خود قرار دیا ہے۔ سورہ یوسف نازل کیوں ہوئی؟ سورہ یوسف نازل کیوں ہوئی؟ اس کی 2 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ یوسف نازل ہوئی مکہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر جن مخالفین کے ساتھ پالا پڑا ہوا تھا
تو وہ آپ کے اپنے ہی قریبی رشتہ دار تھے، اپنے ہی عزیز و اقارب، ان کے ساتھ مخالفت ہے اور ان کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے۔ یہ مکہ کے اندر جو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو وہ سب سے بڑے مخالف بن کر سامنے آئے۔ تو بالکل اسی طرح کے حالات کا سامنا جناب یوسف علیہ السلام کو بھی پیش آیا کہ ان کے اپنے ہی سگے بھائی ان کی مخالفت پر اتر آئے اور انہیں بھی اپنے ہی عزیز و اقارب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ایک مطابقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جناب یوسف علیہ السلام کی آپس میں، کہ انہیں بھی اپنوں سے ہی مخالفت کا معاملہ بنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنوں سے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کانٹوں سے بچ کر نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے۔ بعض اوقات ایسا بھی معاملہ بن جاتا ہے کہ اپنے ہی سب سے زیادہ ٹانگیں کھینچنے والے، اپنے ہی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو یہ معاملہ درپیش تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت جو ہے نا نازل فرمائی کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، جس طرح یہ آپ کے اپنے عزیز و اقارب آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے مخالفت کی تھی، اور پھر وہ وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا عروج دیا، اللہ نے ان کو بڑی ترقی دی، بڑی سربلندی سے نوازا، بڑی عزتوں سے مالا مال کیا، اور اللہ نے کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جو آج آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرنے والے ہیں، گڑھے کھودنے والے ہیں، گلے میں کپڑا ڈالنے والے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکنے والے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو گلیوں کے اندر چوکوں میں لٹانے والے اور گھسیٹنے والے ہیں۔ ایک وقت آئے گا آپ کے قتل کے یہ منصوبے بنانے والے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو بھی بڑی عزت دے گا، بڑی رفعت دے گا، بڑی ترقی دے گا، اور یہ آپ کے مخالف جو ہے نا اس وقت آپ کے سامنے بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے ہو۔ چنانچہ ایسا وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر، یہی رمضان کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی اور 8 ہجری تھی، اللہ کے نبی وہاں پر پہنچے اور پھر وہ سارے کا سارا مکہ فتح ہوا، اور آپ کے سارے مخالفین دشمن آپ کے سامنے بے بسی کی تصویر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کس بات کی توقع ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے بہت اچھی توقع ہے، آپ بڑے کریم ہیں، آپ کا باپ بھی بڑا کریم تھا، آپ کا دادا بھی بڑا کریم تھا، تو ہمیں آپ سے بڑی اچھی توقعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو میں نے آج تمہیں معاف کیا۔ یہ جناب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ یعنی آپ نے اس وقت پیش کیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے جملہ کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تمہیں کسی بات کا تم سے بدلہ نہیں لیتا۔ تو گویا کہ اس سورہ یوسف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری مطابقت ہے، گہری مماثلت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کہ لوگوں میں سے سب سے معزز کون ہے؟ سب سے معزز؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ فرمایا اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے معزز کون ہے؟
فرمایا سب سے معزز ہیں جناب یوسف علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی نبی تھے، پھر ان کا باپ بھی نبی تھا، پھر ان کا دادا بھی نبی تھا، پھر ان کا پردادا بھی نبی تھا، خود بھی نبی، پھر نبی کے بیٹے، پھر نبی کے پوتے، پھر نبی کے پڑ پوتے، تو کئی نسلیں نبوت اور رسالت میں گزری. فرمایا اس لیے وہ سب سے زیادہ معزز ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ. اچھا، بالکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے. کہنے لگے انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ آپ خود بھی بڑے معزز، آپ کا باپ بھی معزز، آپ کا دادا بھی معزز، یعنی آپ ایک معزز لڑی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یعنی یہ کنہوں نے کہا؟ کفار مکہ نے کہا تھا کہ انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تسلی کا سامان نہیں، اس میں اللہ نے سارے لوگوں کے لیے تسلی اور تشفی رکھی ہے. کیا بلا؟ فرمایا کہ دیکھ لو کہ آخر میں جا کر آیت آتی ہے سورہ یوسف میں. فرمایا کہ وَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا اور جو شخص بھی صبر کا مظاہرہ کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کا مظاہرہ کرے گا، وہ چاہے زید ہو بکر ہو، وہ چاہے کوئی بھی انسان ہو، جس نے بھی یہ کام اپنایا، اس وتیرے کو اختیار کیا، اس قاعدے کلیے کو اپنا لیا کہ اس نے ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر شعبے، ہر لمحے اس نے تقوی کو نہیں چھوڑا، اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. جناب یوسف علیہ السلام پر بڑی مشکلات آئیں، بڑے مصائب آئے، بڑی دقتوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑا، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے غم ان کے اوپر ٹوٹے، لیکن انہوں نے تقوی نہیں چھوڑا، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر ضائع نہیں کیا. تو فرمایا یاد رکھو جس طرح وہ اللہ یوسف علیہ السلام کا رب ہے، اسی طرح وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے. اگر تم بھی وہ تقوی اور صبر والا انداز اپناؤ گے تو اللہ تمہارا بھی اجر ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہاری بھی مشکلوں میں اور مصیبتوں میں مدد کرے گا. تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے، اور اس کے اندر ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، ہر اللہ کو ماننے والے کے لیے اس کے اندر تسلی موجود ہے. تو گویا کہ یہ صورت جو ہے نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص تسلی ہے، اور اس کے اندر دیگر تمام لوگوں کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے. تو میرے بھائیوں، یہ میں نے چند ایک سورہ یوسف کی انفرادی اور امتیازی خصوصیات بیان کی ہیں مختصر وقت میں. اب یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام پر آنے والی جو مشکلات تھیں، جو آزمائشیں تھیں، اللہ نے وہ بیان کی. اچھا، وہ ویسے تو بہت زیادہ ہے، لیکن بڑی بڑی آزمائشیں جو ان پر آئیں نا، بڑی بڑی آزمائشیں، وہ 5 تھیں. اور وہ پانچوں کی پانچوں آزمائشیں جو ہیں نا، وہ سورہ یوسف میں اللہ نے وہ 5 بڑی بڑی آزمائشیں، ان میں سے سب سے پہلی بڑی آزمائش کیا کہ اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے جناب یوسف علیہ السلام. یہ پہلی بڑی آزمائش. اور دوسری بڑی آزمائش یہ کہ وہ کنویں میں پھینک دیے گئے، یہ بھی ایک ان کے اوپر بہت بڑی آزمائش آئی.
اور تیسری بڑی آزمائش ان پر یہ کہ پھر وہ منڈیوں کے اندر بکے اور غلام بن گئے، اور چوتھی بڑی آزمائش ان پر یہ آئی کہ وہ ایک یعنی عورت کی یعنی جو ہے نا نفسانی خواہش اور اس کی ہوس کا شکار ہوئے، اور ایک عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے۔ یہ چوتھی آزمائش تھی جناب یوسف علیہ السلام پر۔ اور پانچویں آزمائش ان پر یہ آئی کہ بالآخر انہیں جیل جانا پڑا۔ یہ 5 آزمائشیں جناب یوسف علیہ السلام پر آئیں، تو اب ان کا میں صرف مختصر سا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلی آزمائش کیا تھی؟ اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے باپ کو جناب یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام جہاں دیدہ انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، اور خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے۔ وہ سمجھ گئے اس خواب کا مطلب کیا ہے، چنانچہ اپنے بیٹے یوسف کو روک دیا، بیٹا یہ خواب تم نے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنی، اس لیے کہ جب بھائیوں کے سامنے بیان کی جائے گی تو وہ بھائی بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ 11 ستاروں سے کون مراد ہے اور سورج اور چاند سے کون مراد ہے، یہ بات ان کو بھی سمجھ آ جائے گی، لہذا بات نہ بیان کرنا۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام ابھی لاشعوری عمر میں تھے، نہ پوری طرح بات کو فالو کر پائے، تو کسی مجلس میں اپنے بھائیوں کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ جب تذکرہ کر دیا نا تو بھائی اس وقت حسد کا اچھا یعنی اب ہم تجھے سجدہ کریں گے۔ اندر ہی اندر نا وہ ایک عجیب طرح کا وہ طوفان اٹھتا رہا۔ بالآخر انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ اس یوسف کو ہم ٹھکانے لگا دیں اور اس کو اپنی راہ سے ہٹا دیں۔ تو اس لیے انہوں نے ایک دفعہ اپنے باپ سے اجازت مانگی، ابا جی ہم نے شکار پہ جانا ہے، تو سیر سپاٹے پہ بھی جانا ہے، ذرا ہمارا کوئی پروگرام ہے آؤٹنگ کا، تو آپ ذرا یہ یوسف کو بھی نا ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو باپ کہنے لگا نہیں، میں اطمینان نہیں ہے مجھے، کہیں تم ایسے آگے چلے جاؤ کوئی بیڑیا آئے اس کو کھا جائے، تو پھر یہ بچہ ہے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ تو بچوں نے اصرار کیا اور سخت اصرار کیا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنی مضبوط جماعت اور ہمارے جیتے جی کوئی بھیڑیا اگر ہمارے اس بھائی کو اٹھا کر لے جائے، ابا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال باپ ان کی فرمائش کے سامنے مجبور ہو گیا، تو باپ نے اپنے بیٹے یوسف کو ساتھ بھیج دیا۔ تو وہی ہوا جو ان کا پہلے سے پلان تھا۔ تو اب جب باہر گئے نا تو اب کوئی کہنے لگا اس کو قتل کر دیں، کسی نے کوئی کہا، کسی نے، لیکن ایک ان میں سے بولا، کہنے لگا بھی میری بات سنو کہ آخر ہے تو ہمارا بھائی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قتل والا جو سلسلہ ہے نا یہ نہ کرو، اس کو ویسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، تو پڑا رہے گا، پڑا ہی چلو، یا تو مر کھپ جائے گا، یا کوئی پاس سے سیارہ گزرتا ہوا، کوئی قافلہ گزرتا ہوا لے جائے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا، کم از کم ہمارا مسئلہ تو حل ہوگا نا، ہماری آنکھوں سے تو دور ہو جائے گا، ہمارے باپ کے اور ہمارے درمیان یہ جو ایک حسد کی دیوار یہ تو کم از کم ختم ہوگی، بس ہمارا مسئلہ سیدھا ہو جائے، لہذا اس کو کسی کو۔ تو بالآخر انہوں نے یعنی ایک کوئی جانور سا ذبح کیا، اس کا جھوٹا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض کے ساتھ لگایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، اور پھر وہ قمیض لے کر رات کے وقت جب اندھیرا چھا گیا، عشاء کا وقت آئے روتے ہوئے چیختے ہوئے، اور آ کر کہنے لگے ابا جی وہ جو ہمارا بھائی تھا نا یوسف، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو باپ جو تھا انہوں نے وہ جب قمیض دیکھی، قمیض کا جائزہ لیا، تو کہنے لگے یہ قمیض تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے، اس کو تو کہیں سے کوئی چیرا نہیں گیا، کوئی پھاڑا نہیں گیا،
آثار نہیں نظر آ رہے، تو یہ کیا کیسا عجیب بھیڑیا تھا کہ اس نے پہلے قمیض اتاری یوسف کی، اور پھر اس نے بعد میں یوسف کے اوپر پلٹا اور اس نے حملہ کیا اور یوسف کو کھایا؟ یعنی وہ کڑتے دا بے ادب نہ ہویا تو یوسف کھا گیا سارا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بنایا ہوا ہے کہ تسی کہو بگیاڑا کھادا یوسف بدر منیرا، او کڑتے دا بے ادب نہ ہویا تو یوسف کھا گیا سارا۔ یہ تمہاری عجیب بات ہے، میری نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو ساتھ ہی کہہ دیا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، ہاں یہ تمہاری کوئی اپنی بنائی ہوئی کہانی ہے، میں اب صبر جمیل کرتا ہوں۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے شکوے اور اللہ کی شکایتیں نہ کی جائیں، جو بھی غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، پریشانی ہے، اس کا اللہ کے سامنے رونا رویا جائے، اللہ کے سامنے التجا کی جائے، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل۔ جناب یوسف علیہ السلام پر دوسری آزمائش کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ ذرا جملہ غور سے سننا، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو، ابھی بچے ہیں نا، تو اللہ نے بطور وحی کے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ کیا بات ڈال دی؟ کہ اے یوسف، ایک وقت آئے گا، پریشان نہیں ہونا، تو یہاں سے نکلے گا، پھر اس کے بعد تجھے بڑی ترقی بھی ملے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ تو اس پورے واقعہ کی اپنے بھائیوں کو خبر دے گا کہ تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ سمجھے نا؟ یہ اللہ نے کہاں وحی ڈالی؟ کنویں میں اس وقت جناب یوسف۔ اور پھر کیا، وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے پانی لینے کے لیے نیچے ڈول ڈالا، جب ڈول اوپر نکالا تو جناب یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ جب باہر آئے یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پر گیا نا تو چوتھے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے یوسف کو دیکھا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے جتنا حسن ساری کائنات کو بانٹنا تھا، عطا کرنا تھا، اللہ نے اس کے 2 حصے کیے، ان میں سے 1/2 حسن اللہ نے صرف یوسف کو دیا، اور 1/2 حسن اللہ نے پوری کائنات کو عطا کیا۔ اندازہ لگائیں یوسف علیہ السلام کا حسن، اور آج یوسف علیہ السلام کا حسن ضرب المثل ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، جناب یوسف علیہ السلام کا حسن آج ضرب المثل ہے۔ تو یہ دوسری ان کے اوپر آزمائش ہے۔ اور تیسری آزمائش کیا آئی؟ جب وہ قافلہ وہاں سے نکلا، یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا، مصر کے بازار میں گئے تو وہاں پر باقاعدہ انسانوں کی منڈی لگتی تھی، انسانوں کی منڈی لگتی تھی۔ اللہ اکبر! جس طرح یہ منڈی مویشیاں نہیں لگتی، یہ بکر منڈی نہیں لگتی جہاں بکرے فروخت ہوتے ہیں، جہاں مویشی فروخت ہوتے ہیں، جیسے یہ فروٹ منڈی، یہ سبزی منڈی، یہ ہم سنتے ہیں نا، تو مصر کے اندر باقاعدہ یعنی مردوں کی خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ منڈی لگا کرتی تھی، وہاں لونڈیاں بکتی، وہاں غلام بکتے، اور جو کسی بھی آزاد شخص کو، لڑکے کو، لڑکی کو ایسے پکڑ لیتا، اس کو اپنا غلام بنا لیتا، اپنی ملکیت میں لے لیتا، آگے جاتا وہ اس منڈی میں بیچ آتا، جس کو ضرورت ہوتی وہ وہاں پر آ کر خرید لیتا۔ یعنی وہاں باقاعدہ انسانوں کی کیا لگتی تھی؟ منڈی لگتی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام کو وہ منڈی میں لے گئے، انہوں نے کہا ہم اس کو کہاں سنبھالتے پھریں گے، اس کے ورثاء پیچھے آ گئے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ وہ ورثاء پیچھے آئیں اور وہ ہمارا تعاقب کریں،
ہمارا پیچھا کریں تو ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس مصیبت کو گلے سے اتارو، یہ برو فروخت کر دو تاکہ پیسے تو ہمارے ہاتھ آئیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو بیچا، وہاں عزیز مصر بادشاہ، مصر کا بادشاہ وہ وہاں پر پہنچا، اس کی بیوی بھی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے، خرید لیا اور ان کو پیسے ادا کیے، وہ قافلے والوں کو بچہ خرید کر گھر لے آئے۔ اب یوسف علیہ السلام ان کے کیا بن گئے؟ غلام۔ کیا بن گئے؟ یہ غلامی کوئی چھوٹی آزمائش، دل توڑ گئی ان کا، 2 صدیوں کی غلامی، دارو کو ڈھونڈ ان کی بے نظری کا۔ یہ جو غلامی ہے نا، غلامی یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بہت بڑی آزمائش۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ہم بر صغیر کے لوگوں نے یعنی پورا ایک بڑا عرصہ ہم نے انگریزوں کی غلامی کی ہے، ہم ان کے غلام رہے، ان انگریزوں نے ہمارے اوپر یعنی حکومت کی ہے۔ تو یہ غلامی ایک بہت بڑی آزمائش۔ جناب یوسف علیہ السلام غلام بنے، ان کے گھر چلے گئے۔ عزیز مصر کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ اس کی اچھی دیکھ بھال کر، ہمارے پاس بچہ کوئی نہیں، بے اولاد ہے، چلو اس کو ہی ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تیسری آزمائش۔ اب چوتھی آزمائش وہ شروع ہوئی کیا کہ جب وہ عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، تو اب وہ عزیز مصر کی بیوی ان کے اوپر غلط نگاہ ڈالنے لگی اور ان کے اوپر اپنے ڈورے ڈالنے لگی، ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور وہ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ یہ اس کا باقاعدہ پروگرام تھا۔ تو ایک دفعہ تو اس نے انتہا ہی کر دی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے وہ شاہی محل کے اندر وہ بہت آگے کسی کمرے میں لے گئی، اور قرآن نے بیان کیا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، ابواب جمع کا صیغہ ہے۔ اس نے ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، بلکہ کئی دروازے بند کرتی تالے لگاتی ہوئی وہ آخری کسی کمرے کے اندر لے گئی، اور وہاں پر جا کر کیا کہتی ہے؟ قالت حیت لک، کہ اے یوسف اب میری طرف دیکھ، اب میری طرف دیکھ۔ کیا مطلب تھا؟ دعوت گناہ دے رہی ہے جناب یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں یہ برا کام کروں، یہ گندا کام کروں، میں قطعاً ایسا نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک امام عادل، یعنی عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا حکمران، اور دوسرا وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر بھی اللہ کی عبادت میں مگن رہتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ وہ اٹکا رہتا ہے، ہر وقت مسجد کی طرف دھیان رہتا ہے، اور نمبر 4 فرمایا وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور نمبر 5 وہ نوجوان جس کو ایک صاحب حسن اور صاحب جمال اور یعنی ایک بڑے اچھی ذات اور اچھے گھرانے کی عورت اس کو دعوت گناہ دے اور وہ اس کی دعوت کو ریجیکٹ کر دے، وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور نمبر 6 وہ آدمی جو خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور نمبر 7 جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو بھی نہ پتہ چلے، اتنا چھپا کر اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ تو یہ 7 وہ آدمی ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو ایک حسب نسب والی حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس کی دعوت کو مسترد کر دے، تو یہ بھی ان 7 VIP مہمانان گرامی میں شامل ہے جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس کی دعوت کو ریجیکٹ۔
وہاں سے بھاگے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے پٹخ پٹخ کھلتے چلے آئے۔ جب مین گیٹ پر پہنچے نا تو ادھر سے وہ بھی عزیز مصر کی بیوی بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئے آئے۔ جب این مین گیٹ پر پہنچے اور وہی جو ان کے اوپر مر جا رہی تھی، فریفتہ ہو رہی تھی، خود ڈورے ڈال رہی تھی، خود وہ سارے پٹو پڑھا رہی تھی، وہ عزیز مصر کی بیوی، اب دیکھا کہ سامنے عزیز مصر کھڑا ہے تو وہ منظر دیکھے، پیچھے قمیض کھینچی ہوئی ہے، قمیض پھٹ گئی جناب یوسف علیہ السلام کی، تو فوراً اس نے کیسی مکاری کی، کیسی چال چلی اور کیسا پرسیٹا مارا، کیسا پینترا بدلا، کہنے لگی کہ اے عزیز مصر، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تیرے اہل خانہ کے ساتھ گندی نگاہ سے رکھتا ہے، برے ارادے کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یعنی الٹا اس نے وہ مدعا جو ہے نا جناب یوسف پہ ڈال دیا۔ مقصد یہ کہ یہ یوسف میرے اوپر گندی نگاہ رکھتا تھا، یہ میرے اوپر ڈورے ڈال رہا تھا، یہ مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، غلط بیانی کر رہی ہے، یہ تو گندے ارادے تو اس کے تھے۔ تو اب وہاں قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ معاملہ بنا کہ اچھا جی اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو ان کے کسی خاندان کے ایک سیانے فرد نے یہ گواہی دی۔ عام طور پر لوگوں میں معروف ہے جی ان کے خاندان کا ایک چھوٹا سا بچہ بول پڑا، یہ بچے کے بولنے والی بات یہ ایسے افسانوی ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ تو کسی ان کے ایک سیانے آدمی نے کہا کہ میں تمہیں بہترین قرینہ بتاتا ہوں کہ دیکھو اگر آگے سے قمیض پھٹی ہے نا آگے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یعنی عزیز مصر کی بیوی ہے یہ سچی ہے اور یوسف جو ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عزیز مصر کی بیوی تو پیچھے تھی اور یہ آگے تھے یوسف علیہ السلام، تو وہ کھینچ رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اب قمیض تم جا کر دیکھ لو، جب قمیض آ کر دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر کہنے لگا اپنی بیوی سے، کہنے لگے کہ کیوں اس طرح کی غلط بیانیاں کرتی ہیں، مکاریاں کرتی ہو؟ جناب یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے چلو بیٹا تم برداشت کرو، اپنی بیوی سے کہا اللہ سے معافی مانگ، یہ کیوں اس طرح کے؟ بہرحال آگے کچھ دیر گزری تو یہ بات پھیلتی کئی وزیروں کے گھر، کئی مشیروں کے گھر، بڑی ہائی سوسائٹی کے اندر یہ بات پھیلتی، تو بعض وہ وزیروں مشیروں کی بیویاں کہنے لگیں کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کا دیکھو دماغ کیسا خراب ہو گیا کہ اپنے گھر کے ایک نوکر اور ملازم کے اوپر دل پھینک چکی ہے۔ اب یہ بات کہ دیکھو اپنی نوکر کے اوپر، اپنے ملازم پر۔ اچھا اب جب یہ عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا یہ ساری وزیروں مشیروں کی بیویاں مجھے تانا دے رہی ہیں، تو کہنے لگی اچھا پھر میں تمہارا کرتی ہوں بندہ ساری وہ جو تھی نا اس طرح کی بڑی ہائی سوسائٹی کی بیویاں، ان کی گھر ایک دعوت رکھی، کہا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں جس کے اوپر فریفتہ ہوں وہ کون ہے، جب تم اسے دیکھو گی نا تو تمہارے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ سب کو بلایا، دعوت کا اہتمام کیا، تو اب وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے پھر جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا، وہ ساری دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی کہ اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت نوجوان، اب تو بچے بھی نہیں، اب تو جوان ہو رہے ہیں، اب تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ لیا، تو اتنا خوبصورت بچہ جناب یوسف علیہ السلام۔ تو میرے بھائیوں اب انہوں نے نا ان کو یعنی بلیک میل کرنا چاہا، کہا کہ یوسف بات سن، یہ جو ہے نا عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس کی بات مان لے، اگر تو نہیں نا بات مانے گا تو ہم اپنے ہاتھوں کے اوپر چھری پھیر دیں گے، خون کر لیں گے اپنے ہاتھوں کا۔ تو عزیز وہ جناب یوسف کہنے لگے بھئی میں کیوں بات مانوں اس کی، یہ مجھے غلطی گناہ پر ابھار رہی ہے، میں اس کی کیوں بات مانوں؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ ان کا ہاتھ کاٹنا ایک اچانک عمل نہیں تھا،
جس طرح اکثر ہمارے واعظین بیان کرتے ہیں، اکثر جب یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو جناب ان کے ہوش ہی اڑ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم سیب کاٹ رہی ہیں، ہم پھل کاٹ رہی ہیں، یا ہم ہاتھ کاٹ رہی ہیں، یعنی ہاتھ کٹ گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام کو اپنا مطالبہ منوانے کے لیے، اپنا احتجاج نوٹ کروانے کے لیے ہاتھ خود کاٹے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے نہیں مطالبہ مانا، بالآخر ان سب نے ایک متفقہ یعنی کہ اپنا مطالبہ پیش کیا، قرارداد پیش کر دی کہ یوسف کو نا جیل میں ڈالو۔ تو اب یوسف علیہ السلام پر 5ویں آزمائش آ گئی۔ 5ویں آزمائش، پہلی آزمائش یاد ہے؟ ہاں جی، پہلی آزمائش بھائیوں کے حسد کا شکار۔ دوسری آزمائش کیا تھی؟ کنویں میں ڈالیں گے۔ تیسری آزمائش غلام بنے۔ چوتھی آزمائش اب ایک عورت کے یعنی عورت نے ڈورے ڈالے ان کے اوپر۔ 5ویں آزمائش اب جناب یوسف علیہ السلام کو نا پھر بالآخر جیل جانا پڑا۔ اب انہوں نے کھلے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا، کھلے لفظوں میں کہنے لگی کہ اگر تو نے بات نہ مانی ہم تمہیں جیل میں ڈلوا دیں گے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ ان کا مطالبہ ماننے سے مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے۔ میں برائی نہیں کروں گا، میں جیل کاٹ لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، جیلوں میں جانے والے سارے مجرم نہیں ہوتے، جیلوں میں جانے والے سارے مجرم نہیں ہوتے۔ کئی حق پر ہونے کے باوجود جیلیں کاٹتے ہیں، نظر بندیاں کاٹتے ہیں، سزائیں بھگتتے ہیں، حق پر ہونے کے باوجود۔ سمجھ آئی نا؟ جناب امام مالک کو جیل میں ڈالا گیا، حق پر تھے کہ باطل پر تھے؟ حق پر تھے۔ جناب امام محمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا تھا، کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی واردات کی تھی، کچھ نہیں کیا تھا۔ جناب یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، بڑے بڑے ہمارے ائمہ کو وقت کے حکمرانوں نے جیلوں میں ڈالا۔ آپ کے سامنے مثال ہے حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی، ان کو آج کتنے سالوں سے جیل بندیاں، نظر بندیاں، گرفتاریاں، یہ سارا کچھ ہے۔ کیوں ہے؟ کوئی جرم کیا ہے؟ پاکستان کے محافظ ہیں، پاکستان کے محسن ہیں، پاکستان کے لیے وہ ایک بہت بڑی ضمانت ہے، لیکن دیکھ لیں ان کو، تمہارے سامنے کی بات ہے۔ یہ عبد القدیر خان، اس کو کیوں جیل میں ڈالا گیا تھا؟ کوئی جرم کیا تھا؟ اس نے تو پاکستان کو ایٹم دیا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر جیل جانے والا مجرم نہیں ہوتا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو 2 آدمیوں کو خواب آیا۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے آ کر نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور وہ میں شراب جو ہے نا بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے جیل کے ساتھی، ہم تجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں، تو آپ کو کوئی پتہ ہے ہماری اس خواب کی تعبیر؟ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ کھانا آنے سے پہلے پہلے، کو جو جیلوں میں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کھانا آنے کا انتظار کرو۔ اتنی دیر تک ان کو توحید کی دعوت دی۔ کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے بھائیو، جو ایک داعی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، وہ جیل میں جا کر بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے وہاں دعوت توحید پیش کی، کھانا آیا، تعبیر بتا دی۔ ان میں سے جس کو خواب یہ آیا تھا نا کہ روٹیاں پرندے اچک کر کھا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ اس کو سولی پہ چڑھ جائے گا سزا کے طور پر۔
اور بالآخر اس کی لاش جنگل میں پڑی ہوگی، پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور یہ جو دوسرا خواب دیکھنے والا ہے یہ آزاد ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا، اور اس کی ڈیوٹی بادشاہ کے ساقی کے طور پر لگ جائے گی، بادشاہ کو یہ شراب وغیرہ پلایا کرے گا، وہاں پر یہ چلا جائے گا۔ بالکل خواب ہو بہو سچی ہوئی۔ وہ جو خواب، وہ جو شراب پلاتا تھا نا بادشاہ کو، تو جب وہ جانے لگا جاتے جاتے کہنے لگے کہ بھئی کبھی موقع ملا تو بادشاہ کو کہنا ایک بے قصور وہاں پڑا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی خیال کرو۔ یوسف علیہ السلام نے یہ جاتے جاتے اس کو کہہ دیا۔ اچھا اب وہ بھول گیا، اس کو یاد ہی نہ رہا، تو جب کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آیا کیا کہ 7 موٹی گائیاں جو ہیں، موٹی گائیاں، وہ یعنی 7 وہ گائیاں اور 7 ہیں پتلی گائیاں، تو وہ جو پتلی گائیاں ہیں، سوکھی گائیاں ہیں، کمزور، وہ موٹی گائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح 7 خشک سٹے ہیں، 7 ہرے سٹے ہیں، تو وہ جو خشک سٹے ہیں، ہرے سٹے ہیں، وہ خشک سٹوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ اب انہوں نے سارے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب ہے، کوئی تعبیر بتاؤ۔ تو اب کسی نے تعبیر، وہ جو شراب پلانے والا تھا نا، جو ڈیوٹی پہ مامور تھا، اس نے کہا بادشاہ مجھے اجازت دے، جیل میں ایک آدمی ہے وہ بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے، میں اس سے یہ پوچھ کر آتا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس بھاگا بھاگا آیا اور آ کر کہتا ہے اے یوسف، ہمارے بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی وہ کیا کہتے ہیں، وہ پہاڑاں تے چڑھ جانا، ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے یہ جا کر بتا دینا خواب اپنے بادشاہ کو کہ تمہارے ملک کے اوپر 7 سال آئیں گے، بڑی ہریالی ہوگی، بڑی فصل آئے گی، بڑا پھل آئے گا، بڑا غلہ اگے گا، اور اس کے بعد پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ تو وہ جو تم نے 7 سالوں میں جو جمع کیا ہوگا نا، ذخیرہ کیا ہوگا، تو وہ 7 اگلے سالوں میں تم کھاؤ گے۔ نہیں بات سمجھ آئی کہ وہ جو ہرے سٹے اور خشک سٹے، وہ موٹی گائیاں اور پتلی گائیاں، فرمایا کہ 7 جو بڑی فراوانی کے خوشحالی کے سال ہوں گے نا، ان کو پھر آگے جو خشک سالی کے سال آئیں گے وہ کھا جائیں گے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے جاؤ میرا ایک مشورہ بھی دے دینا کہ وہ جو گندم جو ہے نا، گندم وغیرہ وہ سٹوں سے نکالنا نا، ان کو سٹوں کے اندر ہی رہنے دینا، سٹوں کے اندر رہے گی تو محفوظ رہے گی، سٹوں سے نکال لے گی تو جلدی خراب ہو جائے گی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی، وہ بھاگا ہے، اس نے جا کر بتائی، بادشاہ کہنے لگا او کمال کی تعبیر ہے یار، اتنا بڑا ہیرا، اتنا بڑا انمول موتی جیل میں پڑا ہوا ہے، لاؤ اس کو باہر نکال کے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس نوید مسرت آئی، آپ کی رہائی کے آرڈر ہو چکے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں نکلوں گا صحیح، لیکن پہلے اس بات کا نتارا ہونا چاہیے کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا تو مجھے کیوں ڈالا گیا تھا، مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا تھا، کوئی جرم میرا، یہ بتاؤ کہ وہ عورتیں اپنے موقف میں سچی تھیں یا میں سچا تھا۔ جب بات عورتوں تک پہنچی تو وہ کہنے لگی یوسف سچا تھا، ہم نے اس پر الزام لگا کر اس کو جیل میں ڈلوانے کا مطالبہ کیا تھا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سب سے بڑی جو مجرم تھی نا، یعنی وہ جو امرأۃ العزیز، اس نے بھی کہہ دیا الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ، اب تو حق کھل کے سامنے آ گیا، میں ہی نہیں اس کے اوپر ڈورے ڈالے تھے۔ اور بالآخر جناب یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ وہ بادشاہ جو تھا اس نے یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور ان کی یعنی جو ہے نا شعور بڑا اس کا دیکھا، یہ تو بڑا ذہین آدمی ہے، یہ تو بڑا کمال کا آدمی ہے، تو انہوں نے ان کو وزیر خزانہ لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ وزیر خزانہ، وزیر خوراک۔ اور بالآخر بعد میں جب وہ بادشاہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، یوسف علیہ السلام پھر بادشاہ بن گئے پورے مصر کے، اللہ نے پورے مصر کی بادشاہی ان کے حوالے کر دی۔ خیر، اب جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تو اب
یعنی وہ پہلے 7 سال گزر گئے، پہلے 7 سال گزر گئے، اب اگلے 7 سال آگے کون سے؟ قحط والے۔ جب وہ قحط والے 7 سال آئے نا تو اب دور دراز تک یہ خبر پھیل گئی، بھائی اگر کہیں غلہ ملتا ہے تو صرف مصر میں، صرف مصر، وہاں پر انہوں نے گوداموں کے اندر غلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اور وہ یہ مشورہ بھی کس کا تھا محفوظ کرنے کا؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ تو اب لوگ دور دراز سے آتے قافلے لے کر، ہمیں غلہ دے دے، ہمیں صدقہ دے دے، تو وہ پیسے بھی لے کر آتے، پھر ان کو غلہ دیا جاتا۔ اسی طرح بات چلتی چلتی کنعان تک پہنچی، جہاں یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی رہتے تھے۔ اب وہاں پر بھی بھوک ناچنے لگی، وہاں پر بھی تنگ دستی نے ڈیرے ڈالے، اب وہ بھی آئے غلہ لینے، یہاں کہاں پر؟ مصر۔ جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو یوسف علیہ السلام بہرحال انہوں نے پہچان لیا۔ پھر یعنی انہوں نے غلہ دے دیا، کہا اچھا اگلی دفعہ آپ نے اس بھائی کو بھی لے کے آنا جس کو اب چھوڑ کر آئے ہو۔ اگلی دفعہ وہ بنیامین کو بھی لے کر آئے، اور جب آئے بنیامین کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر کی کہ وہ جو پیمانہ تھا نا، ٹوپا، وہ ان کے سامان میں ڈال دیا۔ جب بعد میں شور مچا کہ ٹوپا کدھر ہے، ٹوپا کدھر ہے، تلاشی لو ان کی، تلاشی لو، اور بنیامین کو پہلے سارا پروگرام بتا دیا تھا کہ تو نے پریشان نہیں ہونا، میں تجھے رکھنے کے لیے یہاں ایک تدبیر کر رہا ہوں، اور تجھے یہاں رکھنے کے لیے اور میرے پاس کوئی قانون نہیں ہے، لہٰذا یہی ایک قانون ہے، ہم کہیں گے اس نے چوری کی ہے اور چوری کی سزا کے طور پر تجھے یہاں روک لیا جائے گا، تو پریشان نہ ہونا۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، جب وہ جانے لگے شور مچا، ٹوپا ٹوپا، تلاشی دو جی، تلاشی لیتے 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 وہ بنیامین کے سامان میں سے ٹوپا نکل آیا، کہا ہم تو اب اس کو نہیں جانے دیں گے، ادھر رکھیں گے، باقی بھائی پھر بالآخر چلے گئے، میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم آج ویسے ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو وہ چلے گئے، تو جناب یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے پہلے یوسف گیا تھا، اب بنیامین بھی گیا، یک نہ شد دو شد، اب میرے لیے دوہرا صدمہ ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ جاؤ جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور ساتھ کہا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم، یہ سورہ یوسف میں آیت ہے، غالباً 87-88 نمبر آیت ہے۔ اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کیا تھی بھلا ان کے دل میں بات جس کا وہ اظہار بھی نہیں کرتے تھے؟ دل میں بات یہ تھی کہ وہ میرے بیٹے یوسف نے جو خواب دیکھا تھا نا، 11 ستارے اور سورج چاند وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ خواب یوسف کو آیا تھا، یہ خواب سچا ہونا ہے، یہ خواب سچا ہونا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ایک وقت آنا ہے کہ ان میرے 11 بیٹوں نے بھی اور میں نے بھی اور میری بیوی نے، یعنی ہم دونوں ماں باپ نے، ماں باپ چاند اور سورج ہیں اور 11 ستارے بھائی ہیں، ہم سب نے ایک وقت ایسا آنا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے عظمت اور ان کے رفعت کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے سجدہ کرنا ہے ان کو، یہ ان کے دل میں بات تھی۔ بالآخر جناب یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے ساتھ ان کے بھائی سارے کے سارے، وہ پھر راز کھل گیا نا سارا، یوسف علیہ السلام نے بتا دیا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم میرے بھائی ہو، تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، ساری باتیں ہوئی۔ پھر کہا جاؤ جا کر والدین کو بھی لے آؤ، سارے یہاں پر آ جاؤ۔ پھر جناب یعقوب علیہ السلام بھی اپنے ساتھ 100 آدمیوں کا قافلہ لے کر یہ شام کے ملک سے چلے، فلسطین سے ہجرت کی، یہ مصر پہنچے، اور مصر میں جا کر انہوں نے اپنا ٹھکانہ پکڑا۔ اور پھر جب یہ بنی اسرائیل شام سے نکلے تھے اور مصر پہنچے تھے تو کتنا قافلہ تھا؟ کتنا تھا؟ 100 افراد کا۔ یہ 100 بنی اسرائیل شام سے مصر آئے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پھر آئے اور جب راتوں رات اللہ نے حکم
کہ تم رات کو لے کر یہاں سے بنی اسرائیل کو چل دو، نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں۔ کتنے؟ 6 لاکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو کتنے تھے؟ صرف 2 افراد، ایک اللہ کے رسول، ایک ابو بکر، باقی تو کوئی پہلے چلے گئے، زیادہ سے زیادہ کتنے کو لوگ ہوں گے، لیکن ہجرت کرنے والے 2 ہیں، ایک ابو بکر ہے، ایک رسول اللہ۔ لیکن جب اللہ نے پھر فتح دی نا مکہ کی، تو جب آپ واپس گئے تو کتنا لشکر لے کر گئے؟ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے اوپر حملہ کیا۔ تو کئی باتیں ہیں جو یوسف علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل ہوئی۔ بھائیو آج ذرا سورہ یوسف کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، محسوس نہ کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا علیکم السلام۔